السلام علیکم حاضرین کرام، بہار حسین آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں آپ کا میزبان بہار حسین۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میری دعائیں بارگاہ رب العزت میں اللہ آپ کو شان عطا فرمائے، آپ ہمیشہ باوقار رہیں، اللہ پاک آپ کو بلند عزت عطا فرمائے۔ میرے یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے تشریف لائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر کوئی بات پسند آئے تو اسے آپ شیئر کر دیجئے گا، اور بیل آئیکن اسے ذرا پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ویل ان ٹائم پہنچ سکے۔ جناب سامعین، آج میں بات کر رہا ہوں تاریخ اسلام سے ایک ورق، جنگ خندق۔ یہ صلاح دی گئی، آپ کو مشورہ دیا گیا کہ اپنے شہر سے باہر جو ہے وہ ہم خندق کھود دیتے، اتنی چوڑی اتنی گہری کہ دشمن جو ہے وہ ہم تک پہنچ ہی نہ پائے۔ خیر، اس پہ عمل شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام نے بھی ساتھ مل کر کام کیا، اور یوں یہ خندق تیار ہو گئی۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب دشمن کا اندر آنا کچھ زیادہ آسان کام نہیں تھا، لیکن ایک ایسا اسلام کا دشمن تھا جو بہت بڑا طاقتور تھا، اس کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے، اس کا نام آتے ہی سہم جاتے تھے، کیونکہ ایک وہ تجربہ کار آزمودہ کار جنگجو تھا، اور اس کے اندر بے پناہ طاقت تھی۔ تاریخ کے اوراق میں نے پڑھا کہ اس کے اندر کم از کم 100 افراد کے برابر طاقت تھی، اتنا یعنی وہ طاقتور تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور خندق کو ایسے عبور کرتا ہوا بالکل لشکر اسلام کے اندر آ گیا، اور پکار کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے، للکار رہا ہے کہ اے محمد، اپنے اس لشکر میں سے کسی کو کہو کہ ہے کوئی جو عبد ود کا مقابلہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی طرف جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو صرف ایک شخصیت کھڑی ہوئی، اسے بھی آپ نے کہا کہ بیٹھ جا۔ یہ کون تھے؟ یہ شیر خدا، فاتح خیبر، ابو تراب، حسنین کے بابا، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھی ہیں۔ آپ نے کہا بیٹھ۔ اب عبد ود پھر گونجا کہ اے محمد، آپ کے لوگ تو موت کو شہادت سمجھتے اور کہتے کہ شہید کبھی مرتا نہیں، وہ سیدھا جنتی ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ عبد ود کے مقابلے کے لیے سامنے آئے، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اپنے لشکر اسلام پر توجہ کی، نگاہ ڈالی، کوئی نہیں اٹھا، صرف ایک شخصیت اٹھی، اور وہ کون تھی؟ وہ مولا علی تھے۔ اپنے کب بیٹھ جائے، اب پھر بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے انتہائی غرور، تکبر اور بڑا فاتحانہ گھمنڈ کے انداز میں کہا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ان میں سے کسی نوجوان کو کہو، کہ کسی طاقتور کو کہو، کسی جنگی سورما سے کہو کہ میرا مقابلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر نگاہ دوڑائی اپنے لشکر پر، یقین کیجئے کہ لشکر ایسے سہما ہوا تھا، لیکن ایک شخصیت اب اور اپنے پنجوں کے بل ذرا اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اور ابھر کر سامنے آئی، اب نبی پاک نے کہا ادھر آ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیا فرمایا؟ علی ادھر آ، ادھر آ۔ علی اپنے سر کو نبوت کے سامنے جھکاتے ہوئے حاضر ہوئے۔ میرے نزدیک تشریف لا رہے تھے، لیکن نبوت کے سامنے وہ حاضر ہو رہے تھے۔ سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور اپنی تلوار عطا کرتے ہوئے کہا، جا علی اس کا مقابلہ کر۔ اب دونوں لشکر کفار، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ لشکر جو کہ مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن ہے، وہ اور ادھر وہ اللہ والے چند، یہ دونوں دیکھ رہے ہیں، میدان کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک علی ہے، ایک عبد ود ہے۔ عبد ود ایک جنگجو سورما ہے، کئی جنگیں لڑ چکا ہے، بے پناہ طاقت کا مالک ہے۔ اب وہ سامنے ہے اور اس کے مد مقابل ایک نوجوان جو علی کا داماد بھی ہے، علی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، اور اس سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی مولا علی ہیں، شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے۔ اب سورما، جنگی سورما مولا علی کو دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے تیری جوانی پہ ترس آتا ہے۔ کیوں اپنی جوانی کو ختم کرنا چاہتا ہے نوجوان؟ یا میں تجھ سے نہیں لڑتا، کیوں میرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتا ہے؟ یہاں حضرت علی علیہ السلام کا جواب سنہری حروف سے لکھنے کے برابر ہے۔ کہا، میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام کی خاطر، بقائے اسلام کی خاطر، اللہ کی خاطر، کیونکہ تم اللہ کو، اللہ کے نبی کو جھٹلا رہا ہے اور اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تیری تلوار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے ہے، اور میری تلوار اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے ہے۔ میں تجھے قتل کروں گا۔ کہا، تو کہا ہے کون؟ کہا، میں علی ہوں، فاطمہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا لال ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اچھا، تو تم ابو طالب کے بیٹے ہو، سردار مکہ کے بیٹے؟ جاؤ، ابھی تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں، ایام ہیں، کھاؤ پیو اور میرے ہاتھوں خواہ مخواہ قتل نہ ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ہاتھوں قتل ہونے نہیں بلکہ تمہیں قتل کرنے آیا ہوں، اور اگر تو اپنے آپ پر اتنا ہی بھروسہ کرتا ہے، اپنے بازو پہ تمہیں اتنا ہی گھمنڈ ہے، اتنا غرور اور اتنا تکبر ہے، تو جاؤ پہلا وار تم کرو۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ پہلا وار تم کرو۔ پیچھے ہٹ کے گھوم کے یوں وار کیا، مولا علی نے سامنے ڈھال لائی، وار خطا۔ بڑا غصہ آیا کہ میرے وار کی تو کوئی تاب نہیں لا سکتا، یہ کون ہے جس پہ میں نے وار کیا ہے؟ اس نے میرے وار کو ڈھال پہ روک لیا ہے۔ پھر پیچھے پلٹ کا، پیچھے پلٹا، جنگی فارمولے استعمال کرتا ہوا، جنگی ٹیکنیک استعمال کرتا ہوا، یوں پلٹ کے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیچھے کبھی آگے جھکتا ہوا، ایک بار پھر اپنی تلوار کو لہراتا ہوا، پھر ایک زوردار تلوار کا وار کیا۔ مولا علی نے اس تلوار کے وار کو بھی اپنی ڈھال پہ روکا۔ کہا، ابھی تمہیں ایک اور وار کرنے کا بھی میں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک اور وار کرو۔ غصہ تھا کہ عبد ود کا عروج پہ تھا کہ یہ ایک کل کا نوجوان عبد ود کو للکار رہا ہے، عبد ود کی طاقت کو للکار رہا ہے۔ اس نے کہا، اب تمہاری خیر نہیں۔ وہ پیچھے پلٹا
اور یوں گھماتا ہوا اپنی تلوار کو اس طرح لہرا رہا تھا، اور تلوار اس طرح لہرا رہی تھی، اس طرح چمک رہی تھی کہ آنکھیں چکا چوند ہو رہی تھی، اور یوں گھماتے اس نے پوری طاقت کے ساتھ، پوری جنگی قوت کے ساتھ، پوری ٹیکنیک کے ساتھ اپنی تلوار کا وار مولا علی پہ کیا۔ مولا علی نے آگے ڈھال کی، اور اب اس کی تلوار ڈھال کو چیر چیر دیا اس نے ڈھال کو، لیکن مولا علی سام ساتھ سے گزر گئے۔ وار ختم۔ کہا اگر اور کوئی وار کرنا ہے تو اور وار بھی کر سکتے ہو، نہیں تو لو اب پھر مولا علی وار کرنے لگے۔ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچانا۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو امامہ پہنا کے رخصت کیا تھا، تو اس وقت کیا کہا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کی جانب جا رہا ہے۔ یعنی مولا علی کو آپ نے کل ایمان کہا۔ مولا علی وہ ہیں کہ جو کعبہ میں پیدا ہوئے تو مولود کعبہ کہلائے، جو خندق میں گئے تو کل ایمان کہلائے، ٹھیک، اور جو ممبر پہ چڑھے تو سلونی سلونی کہلائے، اور جو اقتدار میں آئے تو امیر المومنین کہلائے، اور جب اقتدار سے اٹھ کر مٹی پہ سو گئے تو پھر آپ کو ابو تراب کہا گیا۔ یا ابو تراب کس نے کہا؟ اٹھ مٹی کے باپ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اٹھ مٹی کے باپ، کیونکہ حضرت علی اکثر و بیشتر مٹی پر سو جاتے تھے، مٹی پر سو جاتے تھے۔ یہ میرے مولا کی یہ شان تھی، یہ عادت تھی، اتنی سادہ عادت کہ مٹی پہ سو جانا، دوسروں کو کھلانا، خود نہ کھانا، یعنی وقت نماز میں ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے بڑھا دینا کہ اے ضرورت مند میری ہاتھ سے انگوٹھی نکال اور جا کے پہلے اپنی ضرورت کو پورا کر۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ یہ بھی شان ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں کہ اچانک مسجد میں ایک شخص داخل ہوا جو زور زور سے پکار رہا ہے، اے علی، علی مجھے پوتر کرو، اے علی مجھے پاک کرو۔ مولا علی نے فرمایا کہ تیرا جرم کیا ہے جس کی بنیاد پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پاک کرو؟ اس نے کہا کہ میں نے چوری کی ہے۔ تو آپ نے فوراً، شریعت سامنے تھی نا، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ مسجد میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ مولا علی یہ تو آپ سے فضل کی امید لے کر آیا تھا کہ آپ فضل کریں گے، اسے معاف کر دیں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ مولا کہتے ہیں کہ شریعت کا تقاضا یہی ہے، شریعت کو حکم یہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، لہٰذا اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے۔ اب جس کے ہاتھ کٹ رہے ہیں وہ ٹک ٹکی باندھے ٹک ٹکی باندھے ولایت کی طرف دیکھ رہا ہے، مولا علی کی طرف مسلسل دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ کٹ کے نیچے گر گئے، لیکن وہ مولا کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ کٹ چکے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے، درد کے اظہار بھی نہیں۔ ہاتھ کٹ گئے تو مولا کو سلام کر کے پیچھے پلٹا اور جانے لگا، تو لوگوں نے کہا مولا وہ تو آپ سے ایک آس لگا کر آیا تھا کہ مجھ سے چوری جیسی خطا ہو گئی ہے، مولا مجھے معاف کر دیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ تقاضۂ شریعت یہی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور جب وہ مرکزی دروازے تک پہنچا تو پیچھے سے مولا علی نے آواز دی، پلٹ پلٹ۔ پلٹا کیا ادھر اب آ رہے ہیں، وہ جس نے چوری جیسی، جس سے گناہ سرزد ہوا تھا، وہ آ رہا ہے، اور جیسے ہی مولا علی کے قریب آیا، مولا علی نے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور کمال قدرت سے دونوں ہاتھوں سے جوڑے اور اپنا مبارک ہاتھ یوں پھیرا تو دونوں ہاتھ جڑ گئے۔ جب ہاتھوں کو دیکھ کے جڑا ہوا موو کرتا ہے، ہلاتا ہے کہ ہاتھ تو میرے صحیح ورکنگ کر رہا ہے، تو عرض کرتا ہے کہ مولا جب دینے ہی تھے تو پھر کاٹے کیوں تھے؟ جب دینے ہی تھے تو پھر کاٹے کیوں تھے؟ یہاں مولا فرماتے ہیں کہ جب کاٹے تھے وہ کیا تھا، اور جب میں نے جوڑے ہیں یہ کیا تھا؟ فرمایا کہ وہ شریعت تھی،
وہ عدل تھا، وہ میرا عدل تھا، اور ہاتھوں کو جوڑ دینا یہ میرا فضل ہے، یہ علی کی فضیلتوں میں شمار ہے کہ ہاتھوں کو جوڑے اور یوں چل دی۔ یعنی شریعت کے تقاضے بھی پورے ہوئے اور آپ نے فضل بھی فرما دیا، یہ علی ہیں۔ اور اب اس وقت میدان خندق میں موجود ہیں، سامنے عبد ود ہے، 3 بار کر چکا ہے، تینوں کے تینوں خطا گئے۔ مولا علی نے ایک بار کو روکا، دوسری مرتبہ روکا، تیسری مرتبہ اس نے شدت سے جو حملہ کیا تو ڈھال جو ہے وہ کٹ گئی، اور اب مولا نے کہا کہ عبد ود سنبھل، اب علی تجھ پہ وار کرنے لگا ہے، اب علی تجھ پہ وار کرنے لگا ہے، اپنے آپ کو سنبھال، میں تجھے پھر وارن کر رہا ہوں، میں تجھے اعلان کر رہا ہوں کہ میں تجھ پہ وار کر رہا ہوں، میں کوئی چھپ کے وار نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اپنی جتنی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے کر لو، کیونکہ اب ابو طالب کا بیٹا، اب حسنین کا بابا تم پہ وار کرنے لگا ہے۔ اور پھر جب مولا نے وار کیا تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا وار نہیں کیا، مولا نے پہلا ہی وار کیا۔ دونوں اطراف کے دشمن نگاہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ اب علی گیا، اب علی گیا، اب علی گیا، اور ادھر کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ علی کی خیر ہو، علی کی خیر ہو۔ ادھر لشکر اسلام جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ علی کی خیر ہو، اور نبوت اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہی ہیں، اے اللہ تعالیٰ میرے علی کو فتح نصیب فرما، اے اللہ تعالیٰ میرے علی کو فتح نصیب فرما۔ اور پھر یوں پلٹ کے اپنی قوت ایمانی سے وہ تلوار جو نبوت نے عطا کی تھی، اور وہ امامہ جو سر پہ نبوت نے رکھا تھا، اس کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مولا علی نے یوں وار کیا تو عبد ود کی ڈھال بھی چر گئی، اور اس نے اپنے سر پہ جو لوہے کا ایک خود رکھا ہوا تھا جو اتنا وزنی تھا جس کی انتہا نہیں، جس کو کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی تھی، لیکن آج مولا کی تلوار اس خود کو مکمل کاٹتے ہوئے پہلے اس کے سر کو چیرا، پھر اس کے وجود کو چیرا، اور پھر وجود کو چیرتے ہوئے جب زمین تلک تلوار پہنچی تو زمین اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا اٹھی کہ اے مولا اس تلوار کو بچا، ورنہ آج زمین کا سینہ چیر جائے گا۔ جیسے ہی عبد ود 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو ادھر سے ایک نعرہ گونجا، کیا؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ یہ فتح تھی جس پر میرے نبی نے کہا تھا کہ آج مکمل ایمان مکمل کفر سے جنگ کر رہا ہے، ٹکرا رہا ہے، اور اے اللہ آج میرے علی کو فتح نصیب فرمانا۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے موقع پر میرے نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔